بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 جنوری ہے، دن ہے منڈے کا، اور آج ہم ویلاگ میں بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اس وقت ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور کس کس کے درمیان اختلافات ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. سینئر صحافی طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیب بلوچ صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اڈیالہ میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی تو تحریک انصاف نے کر دی ہے محمود خان اچکزئی کے نام کی، لیکن کون ان کی نامزدگی میں ریکارڈ بھی ہے، اور دوسرا کون پی ٹی آئی کے اندر ان کو اپوزیشن لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ اگر ایک محاورہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹنا، پی ٹی آئی کی یہی کیفیت ہے. ایک لیڈر لیس جو ہے پی ٹی آئی ایک جماعت بن چکی ہے، اور جتنے منہ اتنی باتوں والی بات ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہولڈ ہے اس ٹائم، جو مرکزیت ہے، جو نیوکلیس بن چکا ہے، جو سنٹر آف نیوکلیس یا جو سنٹر آف پاور آپ کہیں، کہ وہ اس ٹائم علیمہ خانہ میں ہے. ٹھیک ہے. پہلے اگرچہ خان صاحب تھے، وہ اس وجہ سے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ترتیب نہیں ہے، اور اس چیز کا ادراک خود بانی پی ٹی آئی کو بھی ہو گیا تھا. اس کو بھی بتلایا گیا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ پوری پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہے. وہ اپنی جو اس کے مطلب ہے کہ وفادار لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے آنا چاہ رہی ہے، اور جو اس سے رزسٹ کرتے ہیں ان کو سائڈ پہ پھینکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، شیر افضل خان مروت صاحب ہے. شیر افضل مروت کے بقول، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے علیمہ خانم نے پہلے خود کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ اس کی بھی مقبولیت اس ٹائم بڑی وہ تھی، زوروں پہ تھی. تو جب شیر افضل مروت نے کہا کہ میں تو خان کا سولجر ہوں، میں خان کے ساتھ ہوں، خان کے نظریات کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یا تو میرے ساتھ رہو گے، نہیں آؤ گے تو پھر آپ پارٹی سے کہیں بھی نہیں رہو گے. اور یہی شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا. اور یہی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ان کو شٹ اپ کال بھی تھی علیمہ خانم نے. پھر سلمان اکرم راجہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والی کی طرح، اس نے جو ہی تیل کی دھار دیکھی تو اس نے اپنا قبلہ کعبہ بدل لیا. آج پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے برسٹر گور، وہ ایک سائڈ پہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، سلمان اکرم راجہ اسی کو نل اینڈ وائڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، وجوہات کیا ہیں؟ علیمہ خان از دا مین ریزن. بالکل علیمہ خان کو وہ لوگ چاہیے جو علیمہ خان کی ہاں میں ہاں ملائیں. دیکھیں، اس کو سہیل افریدی جیسے لوگ چاہیے. سہیل افریدی جب وہ اڈیالہ جیل میں آتے تھے، علیمہ خانم آتی تھی تو وہ ان کی چادر کو جھاڑتے تھے، چیزیں تھی آگے پیچھے ان کی بڑی وہ کرتے تھے. تو یہاں تک بھی ایلیگیشن، مطلب یہ ایلیگیشن ہے کہ سی ایم بننے سے پہلے انہوں نے کچھ فنڈ بھی، کچھ پیسے بھی جو ہے 40 کروڑ کی ایک رقم آتی ہے کہ انہوں نے علیمہ خانم کو دی. پھر اس کے بعد علیمہ خانم نے اس کو سی ایم بنوا دیا نا. ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے ٹائپ کے اس طرح کے شاید خٹک جیسے بندے چاہیے. ان کو یہ ایلیگیشن لگایا کس نے کہ 40 کروڑ کی رقم جو ہے وہ یہ دونوں طرح، ہر طرف سے لگا. یہ خود پی ٹی آئی سے بھی ایلیگیشن لگا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایلیگیشن ہے، مطلب میں اس کو کنفرم یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو لیکن وہ شیر افضل مروت نے بھی بات کی تھی کہ بیرونی فنڈ آیا تھا 38 کروڑ روپے کا، اور وہ کہاں گیا. یہ بہت ساری چیزیں، اچھا بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک چیز. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر والا معاملہ، اپوزیشن لیڈر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ محمود خان اچکزئی کو اور سلمان علامہ راجہ ناصر، یہ دو جو اپوائنٹ کیے گئے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے لیے. علامہ راجہ ناصر تو سینٹ کے لیے موضوع نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ علامہ راجہ ناصر صاحب وہ، اور انفارچونیٹلی میں آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر یہ کوسچن چھوڑ رہا ہوں کہ ایک وہ شخص جو سینیٹر بھی ہے اور وہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجے. آپ کے سامنے اعلان، میں نے ایک سوال کیا تھا جس پہ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی لعنت بھیجو. میں نے کہا یہ عوام کا نمائندہ ادارہ ہے تو میں اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتا. انہوں نے اس کی اپنی ایک سینٹیٹی ہے. ہاں، اس نے ادارے کی اپنی ایک سینٹیٹی، ادارے کے اندر بیٹھے لوگ خراب ہو سکتے ہیں لیکن ادارے کی ایک اپنی سینٹیٹی. تو انہوں نے خود اس پہ لعنت بھیجی تھی. تو اب ایسا شخص جو لعنتیں بھیجے اس ادارے پہ، اور اس ادارے میں جا کے وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے، اگر وہ بنتا ہے تو یہ پھر اس ادارے پہ بھی سوال نشان ہوگا. ٹھیک، ایک چیز. دوسرا آتا ہے محمود خان اچکزئی پہ. محمود خان اچکزئی اور تحریک تحفظ عین پاکستان آپ اس کو کہہ لیں، تو انہوں نے ایک لاسٹ ویک ایک اے پی سی یا کچھ اس ٹائپ کا بلایا تھا. اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اب
جو ہے اس میں جاتے ہیں, ڈائلاگ پہ جاتے ہیں, مذاکرات پہ جاتے ہیں. مذاکرات کی آفر بھی انہوں نے کی. حکومت آلریڈی یہ انہوں نے ونڈو اوپن رکھی ہوئی ہے. ونڈو ہمیشہ پی ٹی آئی کی جانب سے بند ہوتی تھی مذاکرات کی, ٹھیک ہے, تو حکومت نے ویلکم کہا. لیکن اس مذاکرات کی کہانی کو خود جو ہے سبوتاج کر دیا پی ٹی آئی نے اور خود علیمہ خانم نے. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ منگل کو یہ سوال کیا گیا علیمہ خانم سے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, محمود خان اچکزئی اور دیگر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, اور اس سوال سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی علیمہ خانم کو بھی اعتماد میں لے گی. تو انہوں نے کہا کون سی کمیٹی, کون سی تحریک تحفظ آئین پاکستان, میں تو نہیں مانتی. ہاں انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتی, ہم تو مانتے ہیں عمران خان کے اس حکم کو جس پہ انہوں نے سہیل افریدی کو کہا آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں. انہوں نے کہا ہم اسٹریٹ موومنٹ چلائیں. لیکن کیا اسٹریٹ موومنٹ اس وقت چل سکتی ہے پی ٹی آئی کے اندر, کیونکہ آپ تو وہاں حالات کا جائزہ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ جو اسٹریٹ موومنٹ 26 نومبر کو ختم ہو گئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی خاص موومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن یہ تھا کہ جو سہیل آفریدی کا دورہ لاہور تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی ان کو پذیرائی ملی ہے عوام کی طرف سے. دیکھیں اگر سہیل افریدی کو پذیرائی ملتی لاہور میں, اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز تو انہوں نے لاہور سے کیا نا, اگر لاہور میں ان کو پذیرائی ملتی تو وہ بنگلہ دیش کی تصاویریں شیئر نہ کرتے. اچھا, جھوٹی اور جیلی تصاویر بنگلہ دیش کے پروٹیسٹ اور وہ جو وہاں کی موومنٹس کی اٹھا کے انہوں نے پی ٹی آئی کی موومنٹ پہ وہ صاف ظاہر ان کو پذیرائی نہیں ملی. نہیں, کچھ اکاؤنٹس نے کیا ایسا, کچھ اکاؤنٹس صاف ظاہر ہے انہوں نے اپنے بیانے کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, لیکن بیسیکلی عوام نے مسترد کر دیا. دیکھیں لاہور میں نیو ایئر کے اوپر اتنی عوام نکلی تو لوگ حیران رہ گئے کہ اصل تو لاہور یہ ہے. جو سہیل افریدی کے ساتھ نکلے تو وہ چند محدود چند لوگ تھے, ایک ریزن. دوسری, آج سہیل افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا, ٹھیک ہے, اگر ان کی عوامی مقبولیت برقرار ہوتی, اگر یہ جو ہے موومنٹ چلا سکتے تو یہ کبھی وکیلوں کو نہ کہتے کہ آپ تحریک چلاؤ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آج تو یہ سارے ڈھونڈ رہے ہیں, وکیلوں کو کہہ رہے ہیں آپ نکلو آپ تحریک چلاؤ ہم آپ کے ساتھ دیں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو نکلتے ہیں تو یہ ہمیں گولیاں مارتے ہیں. اچھا سنیں, اس لیے وہ نہیں نکلتے. نہیں وہ ان کو گولیاں کس نے ماری ہیں, بات یہ وہ کہہ رہے ہیں 26 نومبر کو ہمیں یہاں اسلام آباد میں گولیاں ماری گئی. 26 نومبر کو گولیاں ماری گئی ہیں, کوئی چیز ثابت کی ہے, اگر ان میں کوئی جنازے سامنے لے کے آئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے میں کیا حرج ہے, کہنے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ حقائق کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر 26 نومبر کو یہ لے کے بھی آئے تھے تو 26 نومبر کو انہوں نے خود جو ہے وہ جب آپ کو اجازت نہیں ملی, آپ زور زبردستی آ رہے ہو, تو انتظامیہ نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے. اور اس ٹائم 26 نومبر کو دیکھو کہ یہاں پہ کون لوگ موجود تھے پاکستان کے اندر. انٹرنیشنلی اسلام آباد جو ہے وہ کچھ گیسٹ کو ہوسٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ریزن تھی. وہ بیلاروس کے صدر یہاں پہ آئے ہوئے تھے, 4 دن کا ان کا وزٹ تھا, تو ان کو روکا گیا تھا, انہوں نے نہیں روکے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. اب میں آتا ہوں اسٹریٹ موومنٹ کی طرف. اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ نہیں چلا پائیں گے کیونکہ ان کو عوامی بات یہ ہے کہ ریاست کے خلاف فتنہ گری جب آپ کرتے ہو, آپ ریاستی اداروں کے خلاف ایک بیانیہ بناتے ہو, تو عوام باشعور ہو چکی ہے. عوام آپ کی اب اس چیزوں کو نہیں خرید رہی, ان کو وہ عوامی مقبولیت نہیں رہی. تبھی آج جو ہے سہیل افریدی جو ہے وکلا کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ موومنٹ چلائیں. وکلا تحریک بھی انہوں نے اٹیمپٹس کی. منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا, اس ٹائم وکلا تحریک چلانے کی کوشش کی, وہ ناکام ہوئی. پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم کو روکنے کے لیے وکلا تحریک چلانے کی کوشش ہوئی, ناکام. 27ویں ترمیم کو, تو انہوں نے ہر اٹیمپٹس کی, چاہے وہ اسٹریٹ موومنٹس ہو چاہے وہ وکلا تحریک ہو, کسی بھی, ان کو وہ پذیرائی نہیں ہے. ان کا وہ جو ایک مقبولیت والا تھا, ابھی شاید خٹک کل یا پرسوں کہہ رہے تھے ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کے نام پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اگر لاکھوں لوگ جمع ہوتے لاہور میں یہ شو نہ کر لیتے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ کراچی میں بھی جا رہے ہیں 9-10 کو, تو وہاں پہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن پنجاب حکومت کا جو کردار تھا جب سہیل آفریدی وہاں گئے, ان کو اوپنلی نہیں چھوڑا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوڈ سٹریٹ بھی بند کر دی, جس جگہ کھانے کے لیے گئے وہ فوڈ سٹریٹ بھی بند کر دی. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں, جب آپ لو لشکر کے ساتھ جاتے ہیں, سیکیورٹی تو ان کی ذمہ داری ہے. کوئی ایونٹ ہو جائے, کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب اسی میلوڈی مارکیٹ کے اندر جب وی آئی پی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اکثر دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں یا نہیں کرا دی جاتی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ والا ریزن تھا. دوسرا جو وہاں پہ ہلڑ بازی ہوئی, میں دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جب ان کا انٹری ہوا تھا, وہاں پہ ایک ایونٹس ایسا ناگوار گزرا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو گیسٹ آئے ہیں آپ ان کی لسٹ دے دیں اور اپنا بندے دے دیں جو ان کو پہچان کے جائیں. اب وہاں پہ ایک فتح اللہ برکی صاحب ہے جو ایم پی اے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو انہوں نے ایم پی اے کرا کے تو اندر انٹر کرا رہے تھے, تو وہ پکڑے گئے.
اور اس ٹائم وہ چیزیں بھی سامنے آئی. اچھا وہاں پہ مینا خان لغاری کو میں نے خود مینا خان لغاری کہتا ہوں، مینا افریدی کو میں نے خود دیکھا کہ ہمارے لاہور کے جرنلسٹوں کو جو ہے وہ دھکا دے رہے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے. جرنلسٹوں نے تو سوال بھی ایسے کیا نا، چرس تو نہیں لیے. دیکھیں سوال ہوتا ہے، چرس پیتا ہے وہ پھر بھی لے کے جاتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ چرسی ہے ہی نہیں، وہ آپ کو کیسے پتا سہیل افریدی چرسی نہیں ہے؟ نہیں، اگر نہیں مطلب نہیں ہے، اگر چرس پیتا بھی ہے تو اپنے لیے لے کے گیا، لیکن وہ تو ایک کیمپین چلائی گئی ڈرگ مافیا ان لاہور ان پنجاب. مجھے ایک بات بتائیں، ان ایکسیپٹیبل، یہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ مہم کیمپین چلی، سوشل میڈیا پہ یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ جا رہے ہیں حکومت کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. سنیں یہ کیمپین چلی، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی تھی کہ یہ گئے ہیں یہاں سے مال سپلائی کرنے جا رہے ہیں، وٹ ایور بہت ساری چیزیں تھی نا. اب جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی آسمان سے سوال نہیں لے کے آتا، وہ جو ایک پرسپشن بن رہی ہوتی ہے نا اسی میں سے سوال اٹھا کے دیتا ہے نا. اب پہلے ایک جنرل پرسپشن بے شک، لیکن کیا یہ جائز تھا، دیکھیں طیب، کیا یہ جائز تھا کہ پنجاب حکومت کا آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے اس سے یہ ہو کہ نو ڈرگ مافیا الاؤڈ ان پنجاب؟ اب دیکھو وہ نو ڈرگ مافیا الاؤڈ ان پنجاب، اور اسی وقت کیا، یہ تو جائز ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. اسی وقت جب سہیل افریدی وزٹ کر رہے ہیں. اب سہیل افریدی کے اوپر ایلیگیشن تو ہیں، دیکھیں وادی تیرا سے اس کا تعلق ہے. تیرا میں آپ کو پتہ ہے دنیا کا بہترین چرس برپرا وہ ہوتا ہے، اور آج بھی وہاں پہ مارکیٹ لگتی ہے، باقاعدہ چرس فروخت ہو رہا ہوتا ہے، چیزیں فروخت ہو رہی ہیں وہاں پہ، کچھ کارخانے بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈرگ سمگلنگ یہ ڈرگ بناتے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں پہ مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کا تعلق اس وادی سے ہے، اس نے وہاں پہ کیا کوئی آپریشن کیا؟ کیا وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں کی؟ وہ نہیں کی. اس وجہ سے اس کے اوپر الزام آتا ہے نا کہ یہ جو ہے ڈرگ مافیا کا سرغنہ ہے. ٹھیک ہے نا، الزام ہے نا، پروف تو نہیں ہے. پروف اور کیا ہوگا بھائی، اس کی وادی سے، اس کے علاقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ چیف ایگزیکٹو ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں کر سکتے نا، کر سکتا ہے. دیکھیں کوئی بہت سی چیزیں جو وہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے وہ کرنا نہیں چاہتا نا، کرنے کو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے نا. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاں، اس کے ہاتھ میں تحریک چلانا ہے، اس کے ہاتھ میں عمران خان کے لیے ڈالا جیل کے سامنے آنا ہے. جب اس کو کہتے ہیں کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرو، کہتا ہے میرے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے صوبہ چلانے کا. نہیں کہتا صوبہ چلانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں مینڈیٹ ملا تو کہتے ہیں نمبر 804 کا ملا ہے. وہ بھائی عوام نے تمہیں مینڈیٹ دیا صوبہ چلاؤ، تعلیم دو، صحت دو، یہ دینے سے وہ انکاری ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، قومیں کہتے ہیں میرے لیڈر کا ویژن ہی ہے کہ قومیں جو ہے وہ ترقی سے نہیں بنتی. تو جب لیڈر کا ویژن یہی ہے سڑکوں سے نہیں بنتی. یہ منصور علی خان کے ساتھ جو سوال جواب کی نشست ہوئی تھی اس میں نے بھی دیکھا. چلیں جی دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے. لیکن معاملات ابھی تک جو پی ٹی آئی کے اندر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بگڑ رہے ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں. علیمہ خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہیں. بیرسٹر گوہر اس وقت ہمیں جو ہے وہ بالکل بے اختیار نظر آ رہے ہیں، چیئرمین ہے پارٹی کے. وہ کوئی بیان دیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. کسی نئے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہو.